حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لنگر بگڑ کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا وہ شکار ہے، اگر اسے محرم شکار کرے تو اس کو ایک مینڈھا فدیہ دینا ہوگا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3801۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچلیوں والا درندہ کھانے سے منع فرمایا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3802۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچلی والے درندے اور ہر پنجے دار پرندے کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3803۔ حضرت مقدام بن معد یکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، کچلیوں والا درندہ، پالتو گدھا اور کسی ذمی یعنی کافر کا گرا پڑا مال حلال نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس کا مالک اس مال سے بے پرواہ ہو، اور جو کوئی کسی قوم کے پاس جائے اور وہ اس کی مہمانی نہ کریں تو اس کے لیے جائز ہے کہ ان سے اپنی مہمانی کے برابر کچھ لے لے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3804۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کی قیمت سے منع فرمایا ہے۔ ابن عبد الملک کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے کھانے اور اس کی قیمت کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3807۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے روز ہمیں گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ ہم گھوڑوں کا گوشت کھائیں۔ عمر نے کہا میں نے یہ روایت ابو شعثہ کو بتائی تو انہوں نے کہا کہ حکم بن عمرو غفاری بصرہ میں ہمارے پاس تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے، مگر اس بحر نے اس کا انکار کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما مراد ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3808۔ جناب عمرو بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے روز پالتو گدھوں کے گوشت، گندگی یعنی نجاست کھانے والے جانوروں کی سواری اور ان کا گوشت کھانے سے منع فرمایا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3811۔ ابو یعفور کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے سنا، جبکہ میں نے ان سے ٹڈی کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 یا 7 غزوات میں شرکت کی ہے، ہم اسے کھایا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہوتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3812۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے مدینے کے قریب حرہ مقام پر پڑاؤ کیا، اس کے ساتھ اس کی بیوی بچے بھی تھے۔ وہاں کے ایک آدمی نے اسے کہا کہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، اگر تمہیں ملے تو اسے پکڑ لینا۔ چنانچہ وہ اسے مل گئی مگر اس کا مالک نہ ملا، پھر وہ اونٹنی بیمار ہو گئی تو اس شخص کی بیوی نے کہا کہ اس کو نحر یعنی ذبح کر لو، مگر وہ نہ مانا اور بالآخر وہ مر گئی تو عورت نے کہا کہ اس کا چمڑا اتار لو کہ ہم اس کی چربی اور گوشت خشک کر لیں اور کھائیں۔ تو اس آدمی نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں۔ چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں آیا اور آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ ہے جو تمہیں اس سے بے پرواہ کر دے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تب تم اسے کھا سکتے ہو۔ پھر اس اونٹنی کا مالک آ گیا تو اس نے اسے ساری تفصیل بتائی تو اس نے کہا تم نے اسے نحر یعنی ذبح کیوں نہ کر لیا؟ اس نے جواب دیا مجھے تم سے حیا آئی کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ اس نے ہیلے بہانے سے اونٹنی کاٹ کھائی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3816۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبنہ یعنی پنیر پیش کیا گیا تو آپ نے چھری منگوائی اور پھر بسم اللہ پڑھ کر اسے کاٹا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3819۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3820۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3821۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے لہسن یا پیاز کھائی ہو وہ ہم سے الگ رہے، یا فرمایا کہ ہماری مسجد سے الگ رہے، اسے چاہیے کہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ ایک بار آپ کے سامنے طباق پیش کیا گیا، اس میں کئی طرح کی سبزیاں تھیں۔ آپ نے اس میں بو محسوس کی اور دریافت فرمایا تو جو سبزیاں اس میں تھیں سب بتائی گئیں۔ آپ نے فرمایا، اسے اس شخص کے قریب کر دو، یعنی اس صحابی کے جو آپ کے پاس تھا۔ جب اس نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے نہیں کھایا تو اس نے بھی اسے کھانا پسند نہ کیا۔ آپ نے فرمایا، تم کھاؤ، کیونکہ میں بہت قریب سے اس سے بات کرتا ہوں جس سے تم نہیں کرتے۔ احمد بن صالح نے لفظ بدر کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ابن وہب نے اس کا ترجمہ طبق یعنی طباق کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3822۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لہسن اور پیاز کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا، اے اللہ کے رسول، ان تمام میں سے لہسن کی بو زیادہ سخت ہے، تو کیا آپ اسے حرام قرار دیتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسے کھاؤ، اور تم میں سے جو اسے کھائے تو وہ اس مسجد کے قریب نہ آئے یہاں تک کہ اس سے اس کی بدبو ختم ہو جائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3823۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ سبزی کھائی ہو یعنی لہسن اور پیاز تو وہ ہرگز مسجدوں کے قریب نہ جائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3825۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن لہسن کھایا، پھر مسجد نبوی میں حاضر ہوا۔ میری ایک رکعت فوت ہو گئی تھی۔ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن کی بو محسوس فرمائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تو فرمایا، جو شخص یہ سبزی کھائے وہ ہرگز ہمارے قریب نہ آئے حتیٰ کہ اس کی بو زائل ہو جائے۔ پھر جب میں نے اپنی نماز پوری کی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، آپ مجھے اپنا ہاتھ ضرور پکڑائیں گے۔ چنانچہ میں نے آپ کا دست مبارک لے کر اپنی قمیض کی آستین میں سے لے جا کر اپنے سینے پر رکھا تو اس وقت میرا سینہ بندھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، بے شک تم معذور ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3826۔ حضرت معاویہ بن قرہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو سبزیوں سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے، جس نے یہ کھائی ہو وہ ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، اور فرمایا، اگر تم نے انہیں ضرور ہی کھانا ہو تو پکا کر ان کی بو ختم کر لیا کرو۔ راوی نے کہا کہ ان سبزیوں سے مراد پیاز اور لہسن ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3827۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر والے بھوکے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3831۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پرانی کھجور پیش کی گئی تو آپ اسے کھول کھول کر اچھی طرح جائزہ لیتے اور سسریاں نکال دیتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3832۔ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کھجور بھی پیش کرتی جاتی تھی جس میں کیڑا لگا ہوتا تھا، اور پھر مذکورہ بالا روایت کے ہم معنی بیان کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3833۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 کھجوریں اکٹھی اٹھا کر کھانے سے منع فرمایا ہے، اللہ یہ کہ تم اپنے ساتھیوں سے اجازت لے لو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3834۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ککڑی اور تازہ کھجور ملا کر کھایا کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3835۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز اور تازہ کھجور ملا کر کھایا کرتے تھے اور فرماتے، ہم اس کھجور کی گرمی کا اس تربوز کی ٹھنڈک سے اور اس کی ٹھنڈک کا اس کی گرمی سے توڑ کرتے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3836۔
سلیم بن عامر نے بسر کے 2 بیٹوں سے روایت کیا جو قبیلہ بنو سلیم سے تھے اور ان کا نام عبداللہ اور عطیہ نقل ہوئے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے تو ہم نے آپ کی خدمت میں مکھن اور کھجور پیش کی اور آپ مکھن اور کھجور پسند فرمایا کرتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3837۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد پر جاتے تھے تو ہم مشرکوں سے برتن اور مشکیزیں لے کر استعمال کر لیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے عیب نہ سمجھتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3838۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم اہل کتاب کی ہمسائیگی میں رہتے ہیں جبکہ وہ اپنی ہانڈیوں میں خنزیر پکاتے اور اپنے برتنوں میں شراب پیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں کوئی اور برتن مل جائیں تو ان میں کھاؤ اور پیو، اور اگر ان کے علاوہ کوئی اور نہ ملے تو انہیں پانی سے اچھی طرح دھو کر ان میں کھا پی لیا کرو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3839۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مہم میں روانہ فرمایا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو ہمارا امیر مقرر فرمایا۔ ہم نے قریش کا ایک قافلہ پکڑنا تھا، آپ نے ہمیں زاد راہ کے طور پر ایک تھیلا کھجوروں کا عنایت فرمایا، ہمیں اس کے علاوہ اور کچھ نہ ملا، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہمیں ایک ایک دانہ کھجور دیا کرتے تھے، ہم اسے چوستے رہتے جیسے کہ بچہ چوستا ہے، پھر اس پر پانی پی لیتے تو وہ ہمیں ایک دن رات تک کے لیے کفایت کرتا تھا، اور ہم اپنی لاٹھیوں سے درختوں سے پتے جھاڑتے، انہیں پانی میں بھگو لیتے، پھر انہیں کھا جاتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ چلے تو ہمیں ایک بہت بڑے ٹیلے جیسی چیز نظر آئی، ہم اس کے پاس پہنچے تو وہ ایک جاندار چیز تھی جسے عنبر کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ مردار ہے جو ہمارے لیے حلال نہیں، پھر کہنے لگے نہیں بلکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں اور اللہ کی راہ میں نکلے ہیں اور اس کے محتاج بھی ہیں، لہٰذا تم اسے کھا سکتے ہو۔ چنانچہ ہم وہاں اس کے پاس 1 مہینے تک رہے، ہماری تعداد 300 تھی، ہم اس میں سے کھاتے رہے حتیٰ کہ ہم فربا ہو گئے۔ پھر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے آپ سے اس کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا وہ رزق تھا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نکالا تھا، کیا اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہے تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ چنانچہ ہم نے اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا جسے آپ نے تناول فرمایا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3840۔ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ گھی میں چوہا گر گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا چوہا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گرا دو اور باقی کھا لو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3841۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو اسے اسی میں ڈبو لو، بلا شبہ اس کے ایک پر میں بیماری اور دوسرے میں شفا ہوتی ہے، اور یہ اپنے بیماری والے پر سے اپنا بچاؤ کرتی ہے، لہذا اسے ساری کو ڈبو لینا چاہیے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3844۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرما لیتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹ لیتے اور فرماتے جب کسی کا لقمہ گر جائے تو چاہیے کہ اسے لگی آلودگی کو دور کر کے اسے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم پلیٹ کو انگلی سے صاف کر لیا کریں، اور فرمایا تم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ طعام کے کس حصے میں اس کے لیے برکت ڈالی گئی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3845۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا خادم تمہارے لیے کھانا تیار کر کے تمہیں پیش کرے جبکہ وہ اس کی گرمی اور دھواں برداشت کرتا رہا ہو تو چاہیے کہ اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائے، اگر کھانا کم اور اس کے طلبگار زیادہ ہوں تو بھی مناسب ہے کہ 1-2 لقمے اس کے ہاتھ پر رکھ دے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3846۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اس وقت تک اپنا ہاتھ رومال سے نہ پونچھے جب تک کہ اسے چاٹ نہ لے یا چٹوا نہ لے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3847۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا 3 انگلیوں سے کھایا کرتے تھے اور اپنا ہاتھ اس وقت تک نہیں پونچھتے تھے جب تک کہ اس کو چاٹ نہیں لیتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3848۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان اٹھا لیے جانے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکف ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا۔ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بہت زیادہ پاکیزہ اور برکت ڈالی گئی ہے اس میں، نہ کفایت کیا گیا کہ مزید کی ضرورت نہ رہے، اور نہ اسے ودا یعنی چھوڑا گیا ہے، اور نہ اسے بے نیاز ہوا جا سکتا ہے، اے ہمارے رب۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3849۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ کھاتے پیتے تو یوں کہا کرتے تھے، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل له مخرجا۔ حمد اس اللہ کی جس نے کھلایا پلایا، اسے خوشگوار بنایا اور اس کے باہر نکلنے کا نظام بھی بنا دیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3851۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں سو گیا کہ اس کے ہاتھ پر چکنائی لگی رہ گئی اور اس نے اس کو دھویا نہیں اور پھر اسے کچھ ہو گیا تو اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3852۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے روٹی اور روغن زیتون پیش کیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، افطر عندکم الصائمون وَأَكَلَ طَعَامُكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ۔ روزے دار تمہارے ہاں افطار کیا کریں، نیک صالح لوگ تمہارا کھانا کھایا کریں اور فرشتے تمہیں دعائیں دیا کریں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3854۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو دیکھا کہ آپ کے صحابہ آپ کی مجلس میں ایسے بیٹھے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے ہوں، یعنی انتہائی با ادب اور پرسکون تھے۔ چنانچہ میں نے سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ ادھر ادھر سے بدوی لوگ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم دوا دارو کر لیا کریں؟ آپ نے فرمایا، دوا کیا کرو، بلا شبہ اللہ عز و جل نے کوئی بیماری پیدا نہیں کی مگر اس کی دوا بھی پیدا کی ہے، سوائے ایک بیماری کے، یعنی بڑھاپا، یعنی اس کا کوئی علاج نہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3855۔ حضرت ام منذر سلمہ بنت قیس انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے جو بیماری سے اٹھے تھے اور کمزور تھے۔ ہمارے ہاں کھجوروں کے خوشے لٹک رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ان سے کھانے لگے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی کھانے کے لیے اٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، رک جاؤ، تم ابھی کمزور ہو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھانے سے رکے رہے۔ ام منذر کہتی ہیں کہ میں نے جو اور چکندر پکائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی لو، یہ تمہارے لیے مفید ہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں، میرے شیخ ہارون بن عبداللہ نے اپنے شیخ ابو داود سے ام منذر کے بارے میں نقل کیا کہ یہ ادویہ یعنی بنو عدی کی خاتون ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3856۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دواؤں میں جن سے تم علاج کرتے ہو اگر کوئی بہتر دوا ہے تو ان میں سے ایک سینگی لگوانا ہے۔
سنن ابو داود حدیث نمبر 3857۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 17، 19 اور 21 تاریخ یعنی قمری کو سینگی لگوائے اسے ہر بیماری سے شفا ہوگی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3861۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک معالج بھیجا جس نے ان کی رگ کاٹی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3864۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داغ لگوانے سے منع فرمایا ہے، بس ہم نے داغ لگوائے مگر یہ کامیاب رہے نہ مفید ثابت ہوئے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمران ملائکہ کا سلام سنا کرتے تھے، جب انہوں نے داغ لگوائے تو یہ سلسلہ منقطع ہو گیا، پھر جب چھوڑ دیا تو پھر سے سلام سننے لگے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3865۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ حضرت سعد بن معاذ کو تیر لگنے کے باعث جو زخم آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو داغ لگوایا تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3866۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک میں دوا ڈالی تھی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3867۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ شیطانی عمل ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3868۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث دواؤں کے استعمال سے منع فرمایا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3870۔ حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک معالج نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مینڈک کے متعلق دریافت کیا کہ کیا اسے دوا میں ڈال لیا کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طبیب کو مینڈک کے قتل کرنے سے منع کر دیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3871۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے زہر پیا تو آخرت میں اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، جسے وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ابد الآباد تک پیتا رہے گا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3872۔ حضرت طارق بن سوید یا سوید بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس نے پھر سوال کیا تو آپ نے منع فرمایا، تو اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ دوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ یہ بیماری ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3873۔ جناب عامر بن سعد بن ابی وقاص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کو اجوا کھجور کے ساتھ دانے کھا لے اسے اس دن کوئی زہر یا جادو نقصان نہیں دے گا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3876۔ حضرت ام قیس بنت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ چونکہ اس کے حلق میں تکلیف تھی تو میں نے اس کے لٹکے ہوئے گلے انگلی سے اوپر کیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بچوں کے گلے لٹکنے کا علاج انگلی سے کیوں کرتی ہو؟ عود ہندی اختیار کر لو، اس میں 7 بیماریوں کی شفا ہے، ان میں سے ایک ذات الجنب یعنی پہلو کا درد بھی ہے، جس میں یہ مفید ہے۔ حلق کی تکلیف میں اسے ناک میں ٹپکایا جاتا ہے اور پہلو کے درد میں پانی کے ساتھ کھلایا جاتا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عود سے مراد قسط ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3877۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کپڑے سفید پہنا کرو، یہ تمہارے سب لباسوں میں بہتر لباس ہے، اسی میں اپنی میتوں کو کفن دیا کرو، اور تمہارے سرموں میں سے بہترین سرما اسمت ہے،
جو بینائی کو تیز کرتا اور پلکوں کے بال اگاتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3878۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، آپ نے فرمایا نظر لگ جانا حق ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3879۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جدامہ اسدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتی ہیں، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میرا ارادہ ہوا کہ دودھ پلانے کے ایام میں مباشرت سے منع کر دوں، مگر مجھے یاد دلایا گیا کہ رومی اور فارسی لوگ ایسا کرتے ہیں مگر ان کے بچوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا غیلہ یہ ہے کہ جس زمانے میں عورت بچے کو دودھ پلاتی ہو اس کا شوہر اس سے مباشرت کرے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3882۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دم جھاڑ صرف نظر بد میں ہے یا زہریلے ڈنگ میں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3884۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم جاہلیت میں دم جھاڑ کیا کرتے تھے تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے دم مجھے بتاؤ، دم کرنے میں کوئی حرج نہیں بشرطے کہ شرک نہ ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3886۔ حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے جبکہ میں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، تو آپ نے مجھ سے فرمایا تم اسے نملہ یعنی بچوں کے پسلیوں پر نکلنے والی پھنسیوں کا دم کیوں نہیں سکھا دیتی جیسے کہ اسے لکھنا سکھایا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3887۔ جناب سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ندی کے پاس سے گزرے تو میں اس میں داخل ہو گیا اور غسل کیا، باہر نکلا تو بخار چڑھا ہوا تھا۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تو آپ نے فرمایا ابو ثابت کو کہو کہ اسے دم کر دے۔ رباب کہتی ہیں کہ میں نے سہل بن حنیف سے عرض کیا آقا کیا دم مفید ہوتے ہیں؟ فرمایا دم بد نظری، سانپ کے کاٹے اور بچھو کے ڈنگ ہی میں مفید ہوتے ہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا الحمہ کا لفظ سانپ اور ہر ڈسنے والے موذی جانور پر بولا جاتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3888۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب ثابت بنانی سے کہا کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا دم نہ کروں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہم رب الناس مذہب الباس اشفی انت شافی لا شافی الا انت اشفیہ شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ لوگوں کے پالنے والے، دکھوں کے دور کرنے والے، شفا عنایت فرما، تو ہی شافی ہے، تیرے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا، اسے شفا دے، ایسی شفا جو کوئی بیماری نہ رہنے دے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3890۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ مجھے بڑا سخت درد ہو رہا تھا، قریب تھا کہ مجھے ہلاک کر دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درد کی جگہ پر 7 بار اپنا داہنا ہاتھ پھیرو اور یوں کہو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجدو، میں اللہ کی عزت اور قدرت کی پناہ چاہتا ہوں اس تکلیف سے جس میں میں مبتلا ہوں۔ چنانچہ میں نے ایسے ہی کیا تو اللہ نے میری تکلیف دور کر دی۔ تب سے میں اپنے گھر والوں اور دوسروں کو یہ دم بتاتا آ رہا ہوں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3891۔ جناب یزید بن ابو عبید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ عنہ کی پنڈلی پر تلوار لگنے کا نشان دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیسا نشان ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ مجھے خیبر کے روز لگی تھی، اور لوگ کہنے لگے کہ سلمہ تو گیا، تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ نے مجھ پر 3 بار پھونک ماری جس میں ہلکا سا لعاب دہن بھی تھا، تو اس کے بعد سے اب تک مجھے اس کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔
سننے ابو داود حدیث نمبر 3894۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب کوئی شخص بیمار ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب لیتے، پھر اسے مٹی لگاتے اور یوں فرماتے: تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفى سقیمنا باذن ربنا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب کوئی شخص بیمار ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب لیتے، پھر اسے مٹی لگاتے اور یوں فرماتے: تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفى سقیمنا باذن ربنا۔ مٹی ہمارے زمین کی، مٹی ہماری زمین کی، ہمارے ایک لعاب کے ساتھ شفا پائے ہمارا مریض ہمارے رب کے حکم سے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3895۔ جناب خارجہ بن سلط تمیمی اپنے چچا علاقہ بن سحار سلیتی التمیمی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام قبول کیا، پھر واپس لوٹے تو ایک قوم کے پاس سے گزرے۔ ان کے ہاں ایک مجنون آدمی تھا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کے گھر والوں نے اسے کہا: تحقیق ہمیں خبر ملی ہے کہ تمہارا یہ صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے ساتھ آیا ہے، تو کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس سے تم اس کا علاج کر دو؟ چنانچہ میں نے اس کو سورہ فاتحہ سے دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر انہوں نے مجھے 100 بکریاں دیں تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو خبر دی۔ آپ نے پوچھا: کیا بس یہی؟ مسدد نے دوسرے موقع پر کہا: کیا تم نے اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھا تھا؟ میں نے کہا: نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لے لو، قسم میری عمر کی، لوگ باطل دم جھاڑ سے کھاتے ہیں جبکہ تم ایسے دم سے کھا رہے ہو جو حق ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3896۔ جناب خارجہ بن سلط اپنے چچا حضرت علاقہ بن سحار سلیتی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے اور ایک مریض کو 3 دن تک صبح و شام سورہ فاتحہ سے دم کرتے رہے۔ جب وہ اسے پوری پڑھ لیتے تو اپنا لعاب جمع کر کے مریض پر پھونک دیتے، اس سے گویا وہ اپنے بدن سے کھل گیا۔ اس پر ان لوگوں نے ان کو کچھ مال دیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر مذکورہ بالا حدیث مسدد کی مانند روایت کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3897۔ جناب سہیل بن ابو صالح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے قبیلہ اسلم کے ایک شخص سے سنا، اس نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کے صحابہ میں سے ایک صحابی آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول، آج رات ڈنگ لگنے کی وجہ سے میں صبح تک سو نہیں سکا ہوں۔ آپ نے پوچھا: کیا تھا؟ اس نے بتایا کہ بچھو تھا۔ آپ نے فرمایا: اگر تم شام کے وقت یہ دعا پڑھ لیتے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ پناہ لیتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا فرمائی ہے، تو تمہیں انشاءاللہ کوئی ضرر نہ پہنچتا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3898۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص لایا گیا جسے بچھو نے ڈنک مارا تھا۔ آپ نے فرمایا: اگر اس نے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق کے کلمات پڑھے ہوتے تو اسے ڈنک نہ لگتا، یا فرمایا اسے دکھ نہ پہنچتا۔ اس دعا کا معنی اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3899۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گروہ ایک سفر میں تھا کہ انہوں نے ایک عرب قبیلے کے پاس پڑاؤ کیا۔ ان لوگوں میں سے کسی نے کہا: ہمارے سردار کو کسی چیز نے ڈس لیا ہے، تو تم میں سے کسی کے پاس کوئی چیز ہے جو ہمارے اس آدمی کے لیے مفید ہو؟ صحابہ میں سے کسی ایک نے کہا: ہاں، اللہ کی قسم میں دم کیا کرتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے تم لوگوں سے مہمانی طلب کی تھی تو تم نے انکار کر دیا تھا، سو میں بھی دم نہیں کروں گا حتیٰ کہ تم مجھے اس کا عوض دو۔ چنانچہ انہوں نے بکریوں کا ایک ریوڑ دینا تسلیم کیا تو اس کے پاس گئے اور اس پر سورہ فاتحہ سے دم کیا۔ اس اسنا میں
وہ اس پر لعاب بھی پھونکتے جاتے تھے حتیٰ کہ وہ ٹھیک ہو گیا، گویا کہ بندن سے کھل گیا ہو۔ چنانچہ ان لوگوں نے افزانہ جو طے کیا تھا پورے کا پورا دے دیا، تو ساتھیوں نے کہا اسے آپس میں تقسیم کر لو، مگر دم کرنے والے نے کہا نہیں، تقسیم مت کرو حتیٰ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں گے اور آپ سے مشورہ کریں گے۔ چنانچہ وہ اگلی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور سارا قصہ بیان کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کہاں سے خبر ملی تھی کہ یہ دم ہے؟ تم نے خوب کیا، انہیں آپس میں تقسیم کر لو اور میرا حصہ بھی رکھو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3900۔